اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والا نبلونکم، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کس طرح؟ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ فرمایا میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، میں تمہیں مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ پھلوں کی کمی کیا ہے؟ والثمرات کیا ہے؟ یہ ہے والثمرات سے کہ پھل نتیجے کو کہتے ہیں، پھل رزلٹ کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا مجھے اس کا پھل بڑا ملا ہے، تو پھل سے مراد وہاں سیب نہیں ہوتا، پھل سے مراد وہاں انگور نہیں ہوتا، وہاں پھل سے مراد رزلٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا والثمرات، میں تمہیں پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، یعنی تم بڑی محنت کرو گے، بالکل صحیح چلو گے، حق پہ ہوگے، لیکن نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں آئے گا، رزلٹ تمہاری کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ رزلٹ تمہاری مرضی کا، والثمرات، میں اس رزلٹ سے تمہیں آزماؤں گا۔ محنت تم میری مرضی کی کرو گے، نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں، وہ بھی میری مرضی کا۔ رزلٹ بھی جنگ احد میں صحابہ کی جد و جہد میں کوئی شک نہیں تھا، پر نتیجہ اللہ کی مرضی کا نکلا، نتیجہ اللہ کی مرضی کا نکلا۔ میرے بھائی، میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ خدا تھا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ میدان کربلا میں تلواریں یزیدیوں کے ساتھ تھی، حکومت ان کے ساتھ تھی، سارا کچھ ان کے ساتھ تھا، پر رب امام حسین کے ساتھ تھا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ امام حسین کے ساتھ تھا، لیکن بظاہر نتیجہ شہادت میں نکلا۔ وہ ہمارے یہاں نا کچھ بیچارے دوست ہیں جو ہر وقت فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، خرابی کرتے ہیں، امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جناب وہ حضرت علی مشکل کشا ہیں۔ میں نے کہا نہیں، نیرے مشکل کشا نہیں، حاجت روا بھی ہے، اس لیے کہ مولا کا معنی مددگار ہے۔ تو کہنے لگے پھر انہوں نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا تو یہ بتا کہ میدان کربلا میں اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی؟ اس سوال کا جواب دے۔ چپ کر گیا۔ وہ یہاں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ نا لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں، چلیں ہمیں بھی بعض طریقوں سے اختلاف ہے، لیکن جو اہل اللہ کی عقیدت میں جاتے ہیں وہ بڑے بہترین لوگ ہیں۔ تو وہ گاڑی جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ لوگ فوت ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ تو ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے جی وہ فلاں جگہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی پھر بابے نے بچایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا میں ایک سال حج کرنے گیا تھا تو 750 آدمی فوت ہو گیا تھا، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ وہاں گئے تھے، احرام باندھے تھے، فوت ہو گئے، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیوں لوگ ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں؟ بابا جی نے بچایا کیوں نہیں؟ او خدا کے بندے یاد رکھو اور سمجھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حج عمرے کے رستے میں فوت ہو جائے روزانہ اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اگر اسے بچا لیا جاتا تو ثواب کیسے لکھا جاتا؟ یہ حکمت ہے۔ امام حسین صرف شہید نہیں، سید الشہداء ہے، خالی شہید نہیں، سید الشہداء ہے۔ تو بتاؤ نا بھلا، اگر حضرت علی ان کی مدد کرتے، اللہ ان کی وہاں اس انداز میں مدد کرتا جو ہمارا خیال ہے، تو پھر یہ سید الشہداء کا درجہ انہیں کیسے ملتا؟ تو کمزوری، لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو اعلیٰ درجات کے لیے اللہ آزماتا ہے، پھر اعلیٰ درجے دیتا ہے۔ فرمایا میں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو جب لوگ اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری میں بھی دے سکتا ہوں، خوشخبری میری طرف سے ہی ہے، پر میں خود نہیں دوں گا، میں اپنے محبوب سے کہوں گا محبوب تو انہیں خوشخبری دے دے، پھر محبوب کی زبان سے خوشخبری